ابن عربی کا پورا نام محمد ابن عربی ہے۔ آپ رمضان المبارک 560 ہجری اگست 1165 عیسوی کو اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عزت و جلالت، علم و تقوی میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے جد اعلیٰ حاتم طائی سارے عرب میں اپنی سخاوت اور بزرگی کی وجہ سے نمایاں اور محترم رہے تھے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام صوفیاء و مشائخ آپ کے اس مقام کے قائل ہیں۔ آپ کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ آپ کے دادا محمد اندلس کے علماء میں سے تھے جن کی دولت و ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے ائمہ اور تصوف کے بزرگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان الاشبیلیہ کے وزیر بھی رہے۔ والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھیں جبکہ شیخ کی چھوٹی بیٹی زینب تو کم عمری میں ہی مقام اعلام سے سرفراز ہو گئی تھی۔ ابن عربی نے اپنے سوانح میں اپنے خاندان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور والد، چچا، دونوں ماموں، زوجہ اور کمسن بیٹی کے ایسے دل کھینچ لینے والے واقعات بیان کیے ہیں جو پاکیزگی و ایمان اور زہد و معرفت میں ان کی بے حد مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں ابن عربی اپنے خاندان کے ساتھ مرثیہ سے اندلس کے دارالحکومت اشبیلیہ آ گئے۔ 598 ہجری تک وہیں رہے اور دین و ادب کامل درجے کی تربیت پائی۔ پہلے ابو بکر محمد بن خلف فخمی اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں ابھی تصوف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اپنا بیشتر وقت یا تو نغمہ و شعر میں گزارتے تھے یا پھر جانوروں کے شکار میں مصروف رہتے۔ وہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کے نام دیتے تھے۔ پھر جوانی میں ہی جبکہ ابن عربی کے والد بھی حیات تھے، ان میں ایک عظیم روحانی اور باطنی تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ کشف و شہود کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اشبیلیہ ہی میں ابن عربی نے باقاعدہ قصد کر کے مروج طریقے سے 21 سال کی عمر میں 580 ہجری کے دوران جادہ سلوک میں قدم رکھا۔ اس کے بعد وہ مجاہدہ اور ریاضت اور عرفا کے معارف کی تحصیل اور صوفیاء کے احوال و آثار کے مطالعے میں مشغول رہے۔ ابن عربی نے مصر، قاہرہ، ایران، بغداد اور دمشق کے سفر کیے اور بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ محرم 627 ہجری کے آخری عشرے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کتاب فصوص الحکم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عربی کو اسے لکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن عربی نے دل و جان سے فرمان نبوی تعمیل کی اور پورے خلوص نیت سے تحریر میں مشغول ہو گئے۔ یہ کتاب تصوف و عرفان اسلامی میں نہایت مؤثر ہے اور ان کی دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ 620 ہجری کے دوران جب وہ دمشق میں مقیم تھے، انہوں نے اپنا دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور یہ کام 631 ہجری تک جاری رہا۔ انہوں نے برسوں کی محنت سے اپنی بڑی کتاب فتوحات مکیہ کی تکمیل کی اور اس کتاب کی تحریر میں 35 سال مصروف رہے۔ انہوں نے 599 ہجری میں فتوحات کی تالیف شروع کی اور 24 ربیع الاول 636 یعنی اپنی وفات سے 2 سال پہلے 4 شنبہ بدھ کے دن صبح کے وقت مکمل کی۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے بتایا کہ میں 4000 تحریروں کو معرض ضبط میں لائے۔ بعض کتب میں ان کتابوں کی تعداد بتائی گئی ہے جبکہ کچھ کتب میں ان کی کتب اور رسائل کی تعداد 848 بھی لکھی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی والطائی الاندلسی کا انتقال 1240 کو شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بھی دمشق میں ہی موجود ہے۔